بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معجزہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اسی لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غارق عادت ہو، یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے، اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو، اور ظاہری اسباب و علل کے عمل دخل سے بالکل ہی بالا تر ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر کارنامہ ہے، لہٰذا یقیناً یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ جھوٹے سچے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000-2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء و سابقین علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا مجموعہ و برزخ کبریٰ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی و رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خارق عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔ آئیے اب نگاہ محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مستحکم کیجیے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ مریضوں کی شفا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست اقدس سے کئی مریضوں کو آن کی آن میں شفا نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمہ بن عقو اور حضرت سہیل بن سعد 3 چشمدید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، اور یہ آشوب ایسا سخت تھا کہ حضرت سلمہ ابن عقو آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور دم کر دیا۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقو کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان ٹانگوں پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت بچے کو لیے ہوئے سامنے آئی اور کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو اٹھا کر کجاوا کے سامنے رکھا اور 3 بار کہا، اے خدا کے دشمن، نکل، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت 2 دمبے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ خدا کی قسم، پر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی۔ آپ نے ایک دمبا قبول فرما لیا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔ محمد بن حاتب ایک صحابی ہیں، وہ جب بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت عالم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کر دیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچے کا زخم چنگا ہو گیا، چٹان بکھر گئی۔ غزوہ خندق کے واقعے میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ پھاوڑے اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے مجبور ہو کر خدمت اقدس میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ خود اٹھ کر تشریف لائے اور پھاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی طرح چور ہو کر بکھر گئی۔ بت گر پڑے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ پہاڑوں کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، پہاڑ کا ہلنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کر ہلنے لگا۔ اس وقت آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 حضرت عمر و حضرت عثمان شہید ہیں۔ مٹھی بھر خاک کا شاہکار۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر پھینکا اور فرمایا تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اس مٹی سے بھر نہ گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سروں پر پڑ گئی۔ درخت چل کر آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نہیں تھی۔ البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اسی طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے، اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی، لکڑی کی تلوار۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا، تم اس سے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار احد کے دن ٹوٹ گئی تھی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو۔ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تلوار کا نام ارجون تھا۔ یہ خلفۂ بنو العباس کے دور حکومت تک باقی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام اون تھا۔ یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یادگار تھیں۔ جانوروں کا سجدہ کرنا۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی۔ آپ نے اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور اس کی کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارے محکوم بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں پر یہ لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ام سلیم کی روٹیاں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر بی بی ام سلیم کو یہ خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔
آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ کھانے میں برکت۔ غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ جاؤ اور ایک بکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے آٹا گوندھا۔ گوشت دیگچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے چلے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر آئے اور چپکے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آ جاؤ۔ جابر نے دعوت عام کی ہے اور حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے دیگچی نہ اتاری جائے اور نہ روٹی پکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے تو بی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں روکا تھا لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ اس طرح دیگچی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ انگشت مبارک کی نہریں۔ احادیث کی تلاش جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ اس میں صرف ایک موقع کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے پیالے میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت انس، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیث مروی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔